ہمارے پاکستانی ایکسیپٹ کر لے، سب کچھ تیار ہو جائے اور ہمارے لاجسٹک کے لوگ جلدی کام نہ کر سکیں. تو ایک تو یہ لاجسٹک کا مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے، اور یہ بھی ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کس طرح سے ہم لوگ کام کر سکیں، کہ کوالٹی ایشورنس، اسٹینڈرڈائزیشن. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی نیوزی لینڈ میں ایک کسٹمر ہے، وہ دیکھے کہ یہ ایک پاکستانی پروڈکٹ ہے اور آرڈر پلیس کرے، اور جب مال پہنچے مال ہونا چاہیے ایگزیکٹلی جو ہم لوگوں نے بتایا ہے. ظاہر ہے امیزون کے پاس اپنے کوالٹی ایشورنسز ہیں، اور امیزون کے پاس امیزون نے کسی کسٹمر نے کمپلین کرے تو پھر وہ ایکسپورٹرز کو اس کا نام کاٹ دیں گے، وہ ایکسپورٹرز استعمال نہیں کر سکتے. پھر ہمیں جو پاکستانی سیلرز ہیں ان کو بھی ٹریننگ دینی ہے کہ کس طرح سے اس کی ساری امیزون سسٹم کو استعمال کرنا ہے. اور آخری بات یہ کہ آرام سے مال وہاں پہنچ جائے اور پیمنٹ بھی آرام سے آ جائے، اسموتھلی کام ہونا چاہیے. تو یہ سارے ہمارے چیلنجز ہیں. ہاں دیکھو، یہ جو کام ہے نا، یہ صرف اور صرف منسٹری آف کامرس اکیلے نہیں کر سکتے. ہماری ایمبیسی اسلام آباد میں، ہمارے جو ایمبیسڈر اور جو ہمارا کمرشل کاؤنسل خاص طور پر لاس اینجلس میں، ان کے لیے بہت شعیب صاحب وہاں ہیں، اور اسٹیٹ بینک پاکستان کے ساتھ بھی بہت اچھا تعاون ہوا ہے. اور پاکستانی ڈائسپورا ہمیں بہت سپورٹ کیا، خاص طور پر ایک عمر صاحب ہے، ان کا تو میں ضرور ذکر کروں گا کہ انہوں نے آؤٹ آف دا وے گئے اور پاکستان کو سپورٹ کیا. میں ابھی اور منسٹری آف کامرس کی طرف سے عائشہ حمیرہ لیڈ کی سارا کام، تو میں ابھی ان کو کہوں گا کہ آپ بھی بتائیں کہ امیزون کی کیا کیا ہے، کیا پوٹینشیل ہے، اور انشاءاللہ کیا ہم لوگ کر سکتے ہیں. جی تھینک یو سر. امیزون ایک بہت بڑی ای کامرس گلوبل کمپنی ہے جس کی کہ اینول سیلز 300 سے ہیں، اور صرف نارتھ امریکہ میں ان کی اینول سیلز $80 بلین کی ہیں. تو جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اب ٹیکنالوجیکل ٹرانسفارمیشن کی وجہ سے دنیا میں گلوبل کامرس کی نیچر کمپلیٹلی تبدیل ہو گئی ہے. تو پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت 4 ٹریلین کی ای کامرس ہو رہی ہے، جس میں کہ B2B بھی شامل ہے اور B2C بھی شامل ہے. امیزون ہمیں ایک اپرچونٹی پرووائڈ کر رہا ہے جس میں کہ ہم اپنے SMEs، یوتھ اور ویمن انٹرپرینیورس کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ یہیں پہ پاکستان میں بیٹھے بیٹھے پوری دنیا سے کنیکٹ ہو جائیں، اپنی پروڈکٹ کا ڈسپلے کریں اور اس کو بیچ سکیں. اور اس میں پیمنٹ فیسیلیٹیشن کے لیے اسٹیٹ بینک کے ساتھ بہت کام کیا گیا ہے. اور امیزون ہر 14 دن کے بعد جو بھی چیزیں اس کے پلیٹ فارم پہ انٹرپرینیورز بیچتے ہیں، ہر 14 دن کے بعد وہ پیسے واپس ان کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی آئیں گے، کیونکہ اب وہ پاکستان اس لسٹ میں شامل ہونے جا رہا ہے جس میں کہ امیزون سے ڈائریکٹلی سیلرز کام کر رہے ہیں. تو اب ہمیں انشاءاللہ پیمنٹ کا کوئی مسئلہ اس میں نئی پرابلم بالکل کوئی نہیں ہوگی، کیونکہ ہر کسی کو اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ملیں گے. پاکستان میں پہلے پاکستانی ID کے تحت آپ امیزون پہ اپنا سیلر اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے تھے. پاکستانی مینوفیکچرڈ پروڈکٹس امیزون پہ ابھی بھی بک رہی ہیں. بہت سارے ہمارے ٹیکسٹائل کی، فیصل آباد کے اور سیالکوٹ کے سرجیکل سپورٹس کی چیزیں وہاں بک رہی ہیں. لیکن یا تو لوگ پاکستان سے باہر سے اپنا اکاؤنٹ جا کے کھولتے تھے، یا پھر وہ کسی اور برانڈ کے لیے بیچ رہے تھے اور سورس پاکستان سے ہو رہا تھا. تو اب جب ہم سیلر لسٹ میں آ جائیں گے تو تمام انٹرپرینیورس کو ایک ڈائریکٹ موقع مل جائے گا. اس وقت امیزون پہ تقریباً 2 ملین SMEs ہیں دنیا کے جو رجسٹرڈ ہیں. تو پاکستان کے SMEs جو ہیں وہ بھی اب اس میں شامل ہو سکیں گے. اور اس کے علاوہ ان کے تقریباً 300 ملین سے زیادہ ان کی کنزیومر بیس ہے
جو کہ پروڈکٹ خریدتی ہے. اور امیزون کے ماڈل میں یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ وہ کسٹمر کو سب سے زیادہ پرائرٹی دیتے ہیں اور پھر وہاں سے بیکورڈز اپنا بزنس ماڈل بناتے ہیں. تو اس لیے کوالٹی بہت ہی زیادہ اہم ہوگی. اور جس طرح سے کہ آپ کو پتہ ہے اوبر کریم کے اوپر ریٹنگ بری ہو تو وہ ڈرائیور وہاں سے ہٹ جاتا ہے. تو اسی طرح سے جس کمپنی کی چیز خراب ہوگی اس کو امیزون بلاک کر دے گا. تو یہ ایک بہت ہی ذمہ داری کا کام ہے جس میں کہ ہمارے تمام انٹرپرینورز کو کوالٹی کے اوپر بہت فوکس کرنا پڑے گا. جی اچھا، ایک چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں، ایک بڑی خبر ہمارے صحافیوں کے لیے میں آج دینا یہ چاہتا ہوں کہ الحمدللہ کابینہ نے کل رات کو جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ کی منظوری دے دی ہے. یہ ایک بڑا لینڈ مارک قانون ہے جو کہ ورکنگ جرنلسٹ کے لیے خصوصاً اور اسپیشلی جو ہمارے کیمرہ مین دوست کھڑے ہیں ان کے لیے اب یہ قانون ہے کہ جو آرگنائزیشن ہے جب بھی ان کو کسی کانفلکٹ زون میں جیسے کوئی دھرنا کور کرنے بھیجتے ہیں کرتے ہیں تو پوری وہ باؤنڈ ہیں ان کو اس قانون کے تحت سیفٹی اکوپمنٹ دینے کی. اور اگر ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو آرگنائزیشن جو ہے اور مالکان جو ہیں دے ول بی رسپانسبل فار دیٹ، ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا اس نقصان کا. دوسرا یہ کہ صحافیوں کو سورس پروٹیکشن دی گئی ہے کہ کوئی بھی صحافی ہے اس سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ اس کا سورس کون ہے. پہلے قانون میں نہیں تھا، اب اس کو قانون میں ڈال دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک پورا نیا جو ادارہ قائم کیا جا رہا ہے جو صحافیوں کی کمپلینٹس کو دیکھے گا اور اس کو جو ہے وہ حل کرے گا. تو جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ ایک بڑی صحافیوں کے لیے ایک لینڈ مارک ہے پاکستان کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ جو اور قوانین ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، اس کی بھی ڈیٹیل تفصیل جو ہے. اور جو یہ میں بھی بتا دوں کہ ابھی بھی ہم نے عید کے لیے خصوصی طور کے اوپر تقریباً 40 کروڑ روپے کی پیمنٹ ابھی تک صرف فیڈرل گورنمنٹ سے ہم نے ریلیز کی ہے تاکہ عید کے اوپر کوئی تنخواہوں کا مسئلہ جو ہے وہ نہ ہو. اور مجھے امید ہے کہ جو آرگنائزیشنز ہیں وہ انشور کریں گی کہ یہ جو پیمنٹس ہیں وہ وقت کے اوپر ہوں. اور تیسری بات یہ ہے کہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سال ہم اپنی جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم ایک بھرپور پروگرام جو ہے وہ لا رہے ہیں اور ایک میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی ہم انشاءاللہ قائم کرنے جا رہے ہیں. وہ سیکنڈ فیز میں کچھ یہ سناپسس تھے جو میں نے کہا یہ ایک بڑی خبر ہے چونکہ جرنلسٹ پروٹیکشن کی، یہ بھی میں آپ کو دے دوں. تھینک یو. چلو ابھی تو 24 گھنٹے ہیں، ابھی تو 24 گھنٹے ہیں، ابھی تو 24 گھنٹے. ایس ایم ایز تو بہت ہے سر. سیالکوٹ سر اس میں ڈفرینٹ چیمبرز نے ہم سے آلریڈی رابطہ کیا، خاص طور سے سیالکوٹ چیمبر نے بڑی انٹرسٹ کا وہ کیا ہے. اور پھر سمیڈا کے ذریعے ہم ایس ایم ایز کے ساتھ رابطے میں ہیں. اور ماشاءاللہ پاکستان کے ایس ایم ایز اب کافی سمجھدار ہو گئے ہیں. دے آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دس. اور ہم پورا ٹی ڈیپ کے ذریعے ایک اویئرنیس کیمپین چلائیں گے، ان کی ٹریننگ کریں گے.